الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين وقار علماء کرام بزرگوں اور دوستوں، واجب العزت قابل احترام اسلامی روحانی ماں اور بہن، بوجہ فوتگی اور جنازہ تاخیر ہو گئی پہنچنے، یقیناً تسا انتظار فرمایا، دعا ہے کہ اللہ سب کا مل بیٹھنا قبول فرمائے۔ آمین۔ قربانی کے ایام گزر چکے اور تسی قربانیاں دے چکے ہو۔ اسلام ہے ہی سراپا قربانی، ہر مسلمان کو اسلام قربانی طلب کرتا ہے، تقاضا کرتا ہے۔ اس کی مختلف انواع اقسام انداز ہیں، لیکن اسلام دا تقاضا ہے ہی ہے کہ قربانی، جس شخصیت کی یاد ہے قربانی سنت ہے، انہاں دی ساری زندگی اذ قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ جس وقت اسلام جس انداز قربانی طلب کرے، مومن و ہر وقت تیار رہنا چاہیے۔ وہ قربانی وقت دی ہوئے
قربانی مال دی ہوئے یا قربانی جان دی ہوئے یا قربانی خواہشات دی ہوئے، اسلام دا تقاضا ہے کہ مسلمان قربانی لئی تیار رہے۔ غالباً اس مسجد دی تاریخ بھی ایک قربانی ہی ہے۔ کچھ بزرگ چہرے بنو، انہاں دی چمک دمک روحانیت محسوس ہو رہی ہے کہ اس مسجد دی تاریخ قربانی ہے۔ ایک شخص قربانی دینا ہے، اس دا پھل ثمرہ پوری قوم، پوری جماعت، پورا علاقہ اس دی مٹھاس، حلاوت، اس دا ذائقہ محسوس کردا ہے۔ اسلام سب تو پہلے جس چیز کی قربانی طلب کردا ہے وہ ہے وقت، کہ اپنا وقت اسلام دین دی معرفت فہم لئی پیش کر۔ غالباً اس پروگرام دا مقصد غرض و غایت بھی فہم اسلام ہی ہے۔ اسلام لئی وقت کون دے گا؟ تقاضا اسلام دا کہ وقت خرچ کرو۔ کس پر؟ اس اسلام دی سمجھ پر، فہم پر۔ دین کے علم دے حصول لئی اسلام دا پہلا تقاضا ہے کہ علم لئی وقت۔ نماز تو پہلے، عقیدہ توحید تو پہلے، نماز تو پہلے، زکوٰۃ، روزے، حج تو پہلے جڑی چیز میرے اور تواڈے تے فرض ہے وہ علم ہے۔ شرک، بدعت، رسومات، فرقہ وریت، لڑائی جھگڑے، فتنہ فساد دی بنیاد جہالت۔ اس جہالت دے خلاف قربانی دی ضرورت ہے، وہ علم واسطے وقت، اور اس ذمہ داری اس طبقے دی ہے جنہاں کول علم صحیح ہے۔ فلسفہ، علم کلام، منطق، یہ سب کچھ باطل گروہوں کے پاس ہے، علم صحیح آل الحدیث کے پاس۔ علم صحیح علم وحی دے علم نو کیا جاتا، اسلام دے علم، دین دے علم، شریعت دے علم، وہ علم جو اللہ نے آسمان سے بدریہ جبریل سرور کائنات محمد مصطفیٰ کے سینے پہ اتارا اور آپ نے سمجھایا اور حق ادا کر کے دنیا سے گئے اور فرما گئے یہ میرا ترکہ ہے، اس کو سنبھال کے رکھنا۔ اس ترکے کے وارث کون ہیں؟ ہم۔ ہماری ذمہ داری ہے۔ اصل سمجھے ہے بس جویں دیگر گروہ نے، آل الحدیث بھی ایک گروہ، ایک طبقہ، ایک جماعت، ایک نظریہ، ایک سوچ، ایک فکر۔ یاد رکھیے اگر ایک جملے بیان کیتا جائے کہ مسلک آل الحدیث کیا ہے تو کہا جا سکتا ہے کہ مسلک اہل حدیث پیغمبر کے وارثوں کا نام ہے۔ وارث اور شریعت دے اندر اصول ہے وراثت دا کہ میت دے جتنا قریبی ہوئے گا
اس کو وراثت حصہ زیادہ ملے. جتنا قربت ہوئے گی اتنا حصہ بہتا ہوئے گا، زیادہ ہوئے گا. رب کی زمین پر تم امین ہو، تم وارث ہو، حجت ہو، اللہ کی نشانیاں ہو. تمہاری ڈیوٹی دنیا کمانا نہیں، تمہاری اصل ڈیوٹی ذمہ داری یہ ہے کہ علم دین نو حاصل کرنا اور امت نو پہنچانا. جہاں بھی بیٹھ، دکان پر ہو، ہوٹل پر ہو، کاروبار میں ہو، جنرل سٹور پہ ہو، جہاں بیٹھے ہو، گلی میں ہو، سفر میں ہو، حضر میں ہو، آل الحدیث کی ذمہ داری صرف ایک ہے کہ زبان بولتی رہے، حدیث رسول کی تلاوت جاری رہے. جہاں بھی ہو. اس لیے وقت، اس لیے قربانی، ایک لگن، ایک سوچ. ایک مولوی بہادر بیگ رحمہ اللہ گزرے، کوئی بزرگ شاید جانتے ہو، راول پنڈی دیس. انہیں ساری زندگی اس طرح گزاری ہے. مسلک آل الحدیث قبول کرن تو بعد سائیکل تے چڑھ دے سن، صبح پورے راول پنڈی پھردے سن، اور لاؤڈ سپیکر چھوٹا جا لایا ہوندا سی اور اعلان ہوندا سی، حضرات ٹوٹیاں پھوٹیاں نمازاں ٹھیک کروا لو، سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. ٹوٹیاں پھوٹیاں نمازاں ٹھیک کرا لو. جی میں وہ گلی چ نہیں مشینہ ٹھیک کرا لو، کوکر ٹھیک کرا لو، وہ اعلان کرے نمازاں ٹھیک کر لو، نمازاں ٹھیک کروا لو. شاید 2 گھنٹے دے بعد وہ اثر نہیں جڑا اس جملے چ اثر، وہ درد ہے جڑی بیٹھن نہیں دے کہ امت جہنم دے عذاب تو بچ جائے. یہ لگن جب تک دوسرے دی درستگی دی صحت صحیح ہون میں توڑے دل و دماغ چ نہیں لگے گی، اس وقت تک اسلام دا جڑے قربانی دا تقاضا ہے وہ پورا نہیں ہو سکتا. پڑھیے سیدنا ابو ہریرہ دے بارے صحیح البخاری اندر حدیث فرماندے نے، میں نے اتنی بھوک دی شدت سی کہ میں زمین تے لیٹے ہوئے آسا، لیکن بیٹھے نے مسجد نبوی محبوب کو وقت لے کے بیٹھے نے. کب محبوب بار تشریف لے آئیں، حدیث رسول بیان کریں، میں اس کو حفظ کروں اور پھر ساری زندگی محبوب کی حدیث کو پہنچاتا ہوں. آج بھی لوگ کہتے ہیں صدیق کولوں حدیث گھٹ مروی کیوں ہیں، سیدنا ابو ہریرہ کولوں زیادہ مروی کیوں ہیں؟ اس لیے کہ سیدنا ابو ہریرہ نے پیغمبر تی جان تو بعد 50 سال صحابہ کرام کو اور تابعین کو حدیث سناتے رہے. جس دا عرصہ تبلیغ زیادہ ہوئے گا اس کو اللہ کم زیادہ لے. روایات سیدنا ابو ہریرہ کو اس وجہ تو زیادہ کیوں نہ پیغمبر علیہ السلام تو بعد 50 سال تک پڑھائے. اور دوسری وجہ کہ آپ دے دل دماغ چوں حدیث دے نسیان دی جڑی بیماری ہوندی ہے یا ایک عرصہ ہوندہ ہے یا ہر انسان دے ذہن ایک دماغ یہ بات ہوندی ہے کہ سنندہ ہے تے بھول جاندہ ہے. ابو ہریرہ واسطے محبوب دا موجدہ سی جڑی حدیث سنندے سن اللہ نے کو بھولن نو ختم کر دیتا سی. اعزاز ہے سیدنا ابو ہریرہ، ہر شخص بھول سکتا ہے. سیدنا ابو ہریرہ حدیث رسول نہیں سی بھول دے، نسیان اللہ نے ابو ہریرہ سے اٹھا لیا تھا تاکہ محبوب کی حدیث محفوظ رہے. یہ لکھا ہے شرح بخاری میں حافظ عبدالستار الحماد حافظ اللہ نے اسی حدیث کے تحت یہ بات لکھی کہ نسیان سیدنا ابو ہریرہ نہیں سی ہوتا، حدیث رسول جو پڑھتے سن یاد ہو جاندی سی، سینے جو محفوظ ہو جاتے سی. لوگوں نے پوچھا ابو ہریرہ تسی بہت زیادہ حدیثاں بیان کرتے ہو، فرمایا تسی کاروبار کرتے رہندے سو، میں مصطفیٰ کو بیٹھ کے حدیث پڑھنا رہندا سا. یہ وقت کی قربانی کا تقاضا ہے. فرمایا میں وقت دیتا ہے اس اسلام نو دین و شریعت. حیرانگی ہے آج 10 سال
پہلے بھی تسی آ کے دیکھ لو 10 سال بعد بھی آ کے دیکھ لو تو انو معلومات کسے بندے اضافہ نظر نہیں آئے گا، وہیں ہر شخص کھڑا ہے. کیوں کہ توجہ ہی نہیں، ذمہ داری ہی نہیں. وہ سمجھتا ہے کہ ذمہ داری خطیب دی ہے اور رکھے ہوئے ہے، تنخواہ دینے وہ جانے دے، اسلام جانے دے، مسلک دین جانے. آئیے ذرا سمجھی، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ زمین تے لیٹے ہوئے، بھوک دی شدت ہے لیکن تڑپ ہے کہ دین دی حصول لئی وقت. کولوں صحابہ گزرے، حدیث صحیح البخاری ہے، مشہور واقعہ ہے. آپ ایک آیت دا معنی پوچھ دے سے، وہ آیت کیڑی ہے؟ قرآن حدیث بخاری تے نہیں، حدیثی تے ہے، صرف آیت دا معنی پوچھ دے سن. آیت کیڑی سی؟ یہ کسے محدثین نے حدیث بیان نہیں فرمایا، مفسرین نے بیان کیتا ہے کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. اس آیت دا معنی پوچھتے رہے، صحابہ معنی کر کے اگے گزرتے رہے، نہ سمجھ پائے کہ فلسفہ کیا ہے. ایک طالب علم کی غیرت ہے، بھوک سے لیٹا ہوا ہے، مانگتا نہیں ہے کسی سے. اور یہ علماء کے لیے شان کہ منگنا نہیں کسی کو. جیڑا باہر گڈی جو چڑھن لگیا مانگ کھلوے یا 2000 گھٹ تے تقاضا کرے، اس کو ہاتھ جوڑ دیتے کرو. کہ اور بڑے مسلک موجود ہیں، بڑے گروہ موجود ہیں، بڑیاں پارٹیاں موجود ہیں، بڑے طبقے موجود ہیں. کسی اور گروہ چلے جاؤ، اتنے پیسہ واہ ملتا ہے، جان چھوڑو. جس نے مانگنا ہے کہ مجھے 10 نہیں 12,000 چاہیے، 14 چاہیے، 15 چاہیے، 20 چاہیے، اس نے کی پڑھا سیدنا ابو ہریرہ کو؟ کیا پڑھا ہے؟ مسلک کو، منہج کو، حدیث کو، دین کو، شریعت کو، اسلام کو. وہ تو کاروباری ہے. یہ انداز نہ غور کرنا. سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں کل صحابہ گزرتے رہے. گل سمجھ آ نہیں پئی؟ پنجابی سمجھ آ رہی؟ میں لگتا تسی شیخ اردو نہ کر دے. چلو میں بھی کوشش کرنا کوئی آدھے پونے گھنٹے کے ڈیڑھ بعد اردو شروع کر دیا. ذرا توجہ فرمائیں. میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کولوں دی گزرے. سیدنا ابو ہریرہ نے اسی آیت دا معنی پوچھے. آپ نے فرمایا ابو ہریرہ اس آیت دا معنی یہ ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ نو بھوک لگی، آ جاؤ میرے ساتھ چلو. سیدنا ابو ہریرہ نال چل. کسی جماعتی کے گھر نہیں لے گئے محبوب، کسی شخص کے گھر میں نہیں لے گئے، اپنے گھر لے گئے. جا کے ازواج سے پوچھا کھانے کو لیے کچھ ہے؟ ابو ہریرہ کو بھوک لگی ہے، کھانے کے لیے کچھ ہے؟ اس شخص کو بھوک لگی ہے جو وقت دے رہا ہے، جو وقت دے رہا ہے. کس لیے؟ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. فرما دیجئے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي، فرمائیے میرے پیارے حبیب میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور موت للہ رب العالمین. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام نال لے گھر لے کے گئے. فرمایا ازواج مطہرات نو کھان لی کوئی چیز. 9 ازواج مطہرات نے، 9 حجرات نے، ہر حجرے چو آواز آئی محبوب جی کھان نو کوئی چیز نہیں. اور تسی کہندے ہو گے کہ وہ غربت دا دور ہے، اس وقت پیسہ کون آئی، غربت آئی تاں فقر سی. نہیں، شاید اس پہلو نو سمجھایا ہی نہیں گیا. نبی علیہ السلام دا فقر اختیاری سی. اس وجہ تو نہیں سی بھوک پیاس تکلیف کہ آپ نو کچھ لینا چاہندے تے ملدا نہیں سی، آپ کچھ چاہندے ہی نہیں سر.
اسی چھڑ دے نہیں، ساڑی توجہ ہی نہیں، اسی اسلام لئی، دین لئی، شریعت لئی، مسلک منج لئی کچھ کرنا چاہتے ہی نہیں، اسی نہیں کرنا چاہتے۔ ساڑی مصروفیات اوقات تقسیم ہو چکے، صبح اٹھنا ہے، کالج سکول بچے نو بھیجنا ہے، کاروبار تے جانا ہے، شام نو واپس آنا ہے، روٹی پانی کھانی ہے، موبائل نو ویکھنا ہے، فلم ڈرامہ ویکھنا ہے، تے پھر سونا ہے، تے پھر اٹھنا ہے۔ ساڑی زندگی دے معمولات طے شدہ نے، او دے اسلام دے نفاذ و تحکیم لئی ساڑی کوشش ہے ہی نہیں۔ اگر جتنا ہے طبقہ بیٹھے، ہر شخص یقین دہانی کرا دے کہ ہر جمعے ایک نیا ساتھی دوست جمعے تے لے کر کے آئے گا، مجھے بتلاؤ چند سال ہے انقلاب نہ آ جائے۔ ایک ہفتہ تسی صرف ایک بندہ تیار بھی نہیں کر سکتے مسجد لیان لی۔ تعلقات توڑے پورے محلے چنے، دوستیاں پورے محلے چنے، اخلاق توڑا چنگا ہے، زبان مٹھاس ہے، اتنی مٹھاس بھی نہیں کہ ایک بندہ ساتھ لے آ سکو۔ ہر جمعے پر ایک نیا ساتھی لے آؤ۔ اگر پوری جماعت یہ تہیہ کر لے پورے ملک میں، دیکھے کہ اسلام غالب کیسے آتا۔ یہ انداز پڑی 9 حجرات ہیں، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، اور حدیث ہے صحیح مسلم، میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نے فرمایا، ابو ذر غفاری جی محبوب فرمایا، اگر میں احد پہاڑ سونا بنا کے میں نے مالک بنا دیتا جائے، اے ابو ذر اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو احد پہاڑ سونا بنا کے تے ادا منو مالک بنا دیتا جائے، تیسرے دن دا سورج غروب ہون تو پہلے میں سارا سونا اللہ دے راہ اندر خرچ کر دے آنگا۔ یہ فقر اختیاری ہے۔ فرمایا کسے دے گھر اندر کچھ کھانوں نہیں۔ ایک زوجہ محترمہ عرض کرنے لگی، محبوب جی ایک دودھ دا پیالہ ہے، تحفے اندر آیا ہے اور تہاڈے تناول فرمان لی آیا ہے، یہ فرماؤ تے او دودھ دا پیالہ ابو ہریرہ نوں دے دیتا جائے۔ اپنے کھانے پر ترجیح دینا اس بندے نوں جڑا وقت دے وے اسلام نوں، یہ ہے قربت۔ اگر منگن والا مجرم ہے نا تے خالی ہاتھ بھیجن والی جماعت بھی مجرم ہے، دوئیں پہلو خراب ہے۔ یقین جانو نا 10 یا 15 دن گزرے نے خطیب منو ملے ہے، اس نے تنائید من لے جا کے کہا کہ میری بچی دا شادی ہے، وہ دے کوئی تعاون کر دو، کوئی صدقہ خیرات کسی دوست نو کہہ دو۔ 30 سال ہو گئے نے، 35 سال ہو گئے نے مسجد امامت مصلی تے کرانے۔ میں کہا شاباش اس جماعت نو جڑا دھیاں نہیں سنبھال سکی۔ یہ عالم تمہارا امیر ہے، اس کی بیٹیاں تمہاری بیٹیاں ہیں، اس کی زوجہ تمہارے ماں کے درجے پر ہے، ان کو گھر سے رخصت کرتے ہوئے یہ صدقہ مانگتا پھرے، پوری جماعت مل کے بھی یہ کام نہ کر سکے۔ مسجد جماعت کی ذمہ داری نہیں ہے کہ خوشی غمی عالم کی، خطیب کی، امام کی اپنے ذمے لے لے اور اسے کہے کہ تم دین کا، اسلام کا، شریعت کا کام کرتے جاؤ، تمہارے جمیع اخراجات ہمارے ذمہ ہے۔ جس طرح ہمارے مسجد کے صدر کی بیٹی عزت کے ساتھ رخصت ہوئی ہے، اسی طرح ہمارے جماعت کے امیر کی بیٹی بھی رخصت ہوئے تو پتہ چلے کہ یہ جماعت صدر سیکرٹری خزانچی جو ہے اس سے زیادہ عزت کے ساتھ رخصت ہو امیر کی بیٹی۔ امیر کون ہوتا ہے؟ جو مصلی پہ کھڑا ہے۔ امام 40 سال خطابت کے بعد وہ بیٹی کے لیے پیٹی اور بکسے مانگتا پھرے، پوری قوم سے، جماعت سے ڈوب کے مر جائے وہ جماعت جسے احساس ہی نہیں۔ یہ ذرا انداز پڑھیے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ خود بھوک میں ہے، تکلیف میں ہے،
فرمایا محبوب جی دودھ دا پیالہ تواڈے لئی آیا۔ آپ نے فرمایا میری ازواج مطہرات مینوں رہن دیو، طلباء نوں پلا دو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کل پیالہ نبی علیہ السلام نے گھروں پکڑیا، لے آیا ابو ہریرہ جی محبوب جی، فرما جاؤ سارے طلباء نوں بلا کے لے آؤ۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں یہ اطاعت دا تقاضا سی کہ میں چل پیا، وگنا دل نہیں سی کر رہا کیونکہ دودھ تھوڑا سی۔ نبی علیہ السلام فرما رہے سن کہ جاؤ بلا کے لے آؤ۔ کیوں گیا؟ ذہن نہیں سی مندا، لیکن ذہن ادو مومن ہوندا ہے جدوں تابع ہو جائے محمد مصطفیٰ دے فرمان دے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دا حکم سی کہ بلا کے لے آؤ، میں چل پیا بلان لئی۔ سارے صحابہ آ گئے، 70 صحابہ اکرام آ گئے نے، حدیث صحیح البخاری اندر ہے۔ فرما ابو ہریرہ انہوں باری باری پلا سن لو۔ ابو ہریرہ دے کول ایک کوئی دودھ دا پیالہ ہے، 70 طلبہ دودھ دا پیالہ، ایک طلبہ 70۔ جتنی مرضی کھلنا دا ریٹ گھٹا لو، یہ بھوکے نہیں مرتے۔ 250 کا گائے کا چمڑا، 250 کا، شرم نہیں آتی؟ بکرے کی 30 روپے، چمڑے کا ریٹ وہی ہے، چمڑے کی مصنوعات کا ریٹ وہی ہے۔ چمڑے کھالوں کا کم کیوں ہوا کہ مولوی بھوکے مر جائیں؟ جن کے دودھ کا پیالہ 70 پر کافی ہو وہ بھوکے کیسے مرے؟ یہ نہیں مرتے بھائی، کی خیال ہے توڑا؟ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ فرما دیجئے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور موت للہ رب العالمین۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرمان دودھ دا پیالہ میرے ہاتھ دے اندر ہے، دودھ دے پیالے دے اندر برکت کس نے پائی ہے؟ بولو برکت کس نے پائی ہے؟ طلباء نو کھوایا کیسے، پلایا کیسے؟ جدو ساری دنیا طلباء تو رخ موڑ جائے، اللہ قربانی دین والے آنو ضائع نہیں کردا۔ قربانی تو اسلام لئی، دین لئی، مسلک و منہج لئی۔ پابندی سی ساڑھے ہوتے کھلنا بھائی کٹھیاں تسا نہیں کرنی۔ پابندی دا اثر یہ ہویا ہے اگلے سال، پچھلے سال 500 ود ہوئی۔ انہیں کہا پر ریٹ ڈاؤن کر لو، تسی ریٹ ڈاؤن کر لو، اسی لوگاں دے گھراں تو منگنا شروع کر دیا۔ جدوں اساں پڑھے اسی بارٹی لے کے محلے چ منگن جاندے، ایک گھر چو گوشت دوجے جو دال ساری بالٹی میکس واپس آندے سا، جو لذت اس کھانی سی وہ آج کل ہاسٹل بھی نہیں۔ یہ چلتے رہیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ قربانی دینی پائے گی، انداز بدلنا پائے گا، قربانی دینی پائے گی۔ سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر میرے علم چے بات آ جائے کہ برق الخیمات دے اندر یمن تو پرے علاقہ ایک بستی دے اندر قرآن نے پا دی ایک آیت دا عالم موجود ہے، میں اتنا لمبا سفر کرانگا تاکہ آیت دا معنی میرے سمجھ دے اندر آ جائے۔ لوگوں سفر جاری کیجئے، وقت قربان کیجئے، اپنا وقت قربان کیجئے، مساجد دے اندر ترجمہ کلاس اندر بیٹھئے، فہم اسلام، دین اسلام نو سمجھن لی بیٹھئے، ایمان نو پڑھئے، عقائد نو پڑھئے، توحید ربوبیت الوہیت اسماء و صفات نو پڑھئے، عقائد نو پڑھئے، ایمانیات نو پڑھئے، جنہیں رب دی ذات نو ہی پڑھیا نہیں، رب دی صفات نو نہیں پڑھیا، رب دی اسماء و صفات نو نہیں پڑھیا، یا طویل کر بیٹھے گا یا گمراہ ہو جائے گا یا جملے ایسے ایسے بولے گا جو اللہ دی عزت عظمت شان دے خلاف نے۔ لہذا عقیدہ پڑھئے، عقیدہ پڑھئے، عقیدہ جتنا وقت دو عقیدہ پڑھئے۔ اسلام قربانی منگدہ ہے، وقت دی قربانی منگدہ ہے۔ 13 سال میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 13 سال پورے نبی علیہ السلام نے مکہ مکرمہ اندر نماز جناب دین پڑھان دے رہے، عقیدہ سمجھان دے رہے، توحید سمجھان دے رہے، توحید شعبہ جان سمجھان دے رہے، توحید گوش نبی علیہ السلام ہی سمجھان دے رہے نے۔ پڑھئیے پڑھائیے اس قوم نو، وقت دا تقاضا ہے کہ علم دے ذریعے جہالت ختم کیجئے، علم دے ذریعے شرک دا خاتمہ کیجئے، علم دے ذریعے دلائل دے ذریعے بدعات خرافات رسومات نو دور کیجئے۔ میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس ویلے کوئی موقع سمجھے صحابہ نو علم بیان فرمان دے، جے جنازے تے تشریف لے جاندے تے قبرستان جنازہ پہنچ جانا، جے قبر تاخیر ہوندی تے محبوب صحابہ نو کٹھیاں وے کے وعد شروع فرما دیندے تاکہ علم دا موقع بن گیا انہوں کوئی نہ کوئی علمی بات پہنچ جائے۔ عالم نو چاہیے جہاں بھی موقع بن جائے کوئی نہ کوئی بات کہہ دیتا کرے، واز کرے، نصیحت کرے، قوم دے دل دا تزکیہ کرے۔ میرے توڑے محبوب آئے اس لئینے لقد من اللہ علی المومنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ پڑھئیے اس قوم نو، پڑھائیے میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام دے نال جا رہے ہیں۔ اروڑی دے کولوں گزرے، گند دے کولوں گزرے، اس گند ہوتے اروڑی ہوتے ویکھیا ایک بکری مری ہوئی، مردہ بکری پئی ہوئی ہے۔ محبوب نے خیال کیتا کہ صحابہ کرام نو موقع ہے کوئی نہ کوئی بات سمجھا دے وہاں۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ بکری مری ہوئی ویندے پے ہو، محبوب قربان جاوا کوئی موقع نہیں جان دیندے جہاں صحابہ کو علم نہیں دے رہے۔ فرمایا میرے صحابہ جی ہاں یا رسول اللہ ویکھ رہے ہیں بکری مری پئی ہے، مردہ بکری ہے۔ فرمایا اس بکری نو کوئی 1 درہم یا 2 درہم دا خرید لوے گا یا نہیں؟ فرمایا محبوب جی انہوں کی نے خریدنا ہے، نہ چمڑا کسے کم دا، نہ گوشت حرام ہو چکی ہے، مر چکی ہے، مردار ہو چکی ہے، یہ کسے کم دی نہیں، نو کون خریدے گا؟ آپ نے فرمایا میرے صحابہ دنیا دی مثال اللہ دے آئے ہی دی کوئی حیثیت نہیں۔ موقع بنے ہیں نبی علیہ السلام نے صحابہ دی رہنمائی فرما دیتی ہے۔ ایک اور موقع وال توجہ فرمائیے، عالم نو چاہیے ہر ویلے تعلیم دا سلسلہ جاری رکھے۔ میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے نال صحابہ کرام نے اچانک کویاں دا خول نظر آیا ہے، کویاں دے ڈار گو جناب خول نظر آیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ کوئی شاید تو نظر آ رہی ہے یا نہیں؟ صحابہ نے توجہ کی تھی کوئی شاید نظر نہیں سی آ رہی۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ ذرا متوجہ وہ ویکھو کی نظر آ رہا ہے؟ محبوب جی کچھ بھی نہیں۔ فرمایا ذرا غور نال ویکھو یا رسول اللہ بس ایک کوے نظر آ رہا ہے، کوئی اور شاید نظر نہیں آ رہا۔ آپ نے فرمایا کوے تے کھانا چاہنا میرے صحابہ ویکھو کوے ویکھیں تو سا کدے کوے حلال ہے یا حرام ہے؟ وزیر آباد کوا حرام ہے؟ چلو آؤ تو پھر سرگودے میں کھائی کوا بولو کوا حرام ہے نا؟ ہاں حرام ہی رکھا ہے۔ ساڑھے سرگودے پینڈ چنا ایک علاقے مسجد ہے، اس مسجد اکاں والی مسجد آندے وہ کوے شکار کر کے نا پکا کے مولویاں پوری تسلی نہ لکھا دے انہیں کہے حلال ہے، تو کوا بولو کی ہے؟ کچھ بولو حرام، حرام ہی سمجھا۔ میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے صاحب کوے نظر آ رہے ہیں؟ جی محبوب جی کوے نظر آ رہے ہیں۔ فرمایا نا کویاں دے وچ غور کرو، ایک کوا ہوئے گا جنہوں غراب آسم کیا جاندہ ہے۔ غراب آسم وہ ہوندہ ہے او کوا جدی چونج کھولے تے او دی جب جڑی ہوندی ہے زبان اس جناب سرخ رنگ ہوندہ ہے اور دی چونج دا رنگ بھی سرخ ہوندہ ہے۔ باقی اکثر کویاں دی چونج دا رنگ جڑا ہے اور زبان دا جب دا جڑا رنگ ہے سیاہ ہوندہ ہے، پیر بھی سیاہ
سیاہ ہوندے نے، لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صاحب انہاں وچ ایک غراب آسم ہے جدی چونج سرخ ہوندی ہے تے پیر بھی سرخ ہوندے نے۔ میرے صاحب لبو ایک نہ پورے کویاں وچ کوئی نہ کوئی کوا ایسا ہوئے گا جدی چونج جڑی ہے سرخ ہوئے گی۔ صحابہ اکرام نظر دوڑائی، بڑے غور تو بعد فرمان لگے محبوب جی ہاں یہ 200-400 کویاں وچوں ایک کوا نظر آ رہا ہے، یہ دے پیر بھی سرخ نے چونج بھی سرخ نے۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ اتنے سیاہ کویاں چو ایک کوا غراب آسم میں؟ جی محبوب جی۔ آپ نے فرمایا اتنیاں عورتاں وچوں ایک عورت ہی جنت جائے گی۔ اتنا غول لشکر عورتاں دا ہوئے گا نا کویاں دا، کالے برقے والی کویاں، توجہ ہے ماشاء۔ فرمایا اتنیاں کالے برقے والیاں، کالیاں چادراں والیاں، اتنیاں عورتاں وچوں ایک عورت جنت جائے گی، باقی ساریاں دا فیشنی پردہ ہوئے گا۔ میرے توڑے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جتھے موجود نے علم دے رہے نے، صحابہ اکرام سکھا رہے نے، آل الحدیث نو یہی دعوت فکر دینا چاہنا، جہاں بیٹھے ہو اصلاح دا موقع تو نصیب ہو جائے، زبان کھولو، گنگے نہ بنو، زبان کھولو۔ اللہ نے علم عطا کیتا ہے، شعور عطا کیتا ہے، عقل عطا کیتا ہے، دلائل عطا فرمائے نے، جتنا علم ہے بیان کیجئے۔ لوگ دوستاں احباب اندر، برادری اندر، جماعت اندر، گاہکاں اندر، کسٹمراں اندر، جیڑا بھی بندے دے کول موقع ملے قرآن پڑھیے، حدیث پڑھیے۔ میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت نے سوال نہ پڑھتے جائیے، سن دے جائیے، غور کرنا۔ اسلام قربانی منگنا ہے، اسلام وقت دی قربانی منگتا ہے۔ وقت دو اسلام نو، وقت دو اسلام نو۔ اسلام دے ہوتے اپنا دماغ خرچ کرو، عقل خرچ کرو، مال خرچ کرو، پڑھو اسلام نو، پڑھاؤ اپنے بچیاں نو اسلام دین شریعت۔ دنیا پڑھان دے رہو ٹھیک ہے، لیکن یاد رکھنا یہ دنیاوی علوم سارے کے سارے انہاں دا تعلق تمہارے دنیا کے ساتھ۔ روٹی کمان دا گر طریقہ ہے، اور کوئی ترقی نہیں، کوئی کامیابی نہیں۔ کامیابی اسی اندر ہے کہ اللہ دی معرفت نصیب ہو جائے۔ بندہ سکون دی ڈگری ہوئے تے بندے نے اللہ دی ذات دا علم ہی نہ ہوئے، معرفت پہچان نہ ہوئے، کی کرنا ہے اس علم نو؟ علم نہیں، وہ جہالت ہے۔ روٹی کمان دا گر طریقہ ہے، علم وہی کیا جاندہ ہے جس علم اندر اللہ دی معرفت ہوئے، جس علم دے اندر پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی معرفت نصیب ہو۔ سنیے اسلام توڑے کو قربانی منگدہ ہے۔ پہلی قربانی کیڑی ہے؟ بولو وقت دی، وقت علم لئی، وقت دین لئی، وقت اسلام لئی۔ آپ علم پڑھو، اپنی اولاد نو علم پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ، حدیث پڑھاؤ، ترجمہ پڑھاؤ، تفسیر پڑھاؤ، نحو و صرف پڑھاؤ، اپنی اولاد نو عالم بناؤ۔ ایک اپنی اولاد دے بچوں کم از کم ایک بچہ تے عالم بناؤ۔ جدو عالم بن کے آئے گا، عالم بن کے آئے گا نا، جڑا او انداز نہ تو سمجھا سکتا ہے، او تو اندر دی حقیقت بیان کر سکتا ہے۔ بار والا کرائے کا کون بیان کرے گا؟ وہ تمہارے اندر بیٹھ کے تمہیں اصلاح عقیدہ ایمان بتلائے گا، ابا جی یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ درست ہے، یہ غلط ہے، وہ بیان کرے گا۔ لہذا اپنی اولاد کو اپنے روح کے لیے، ایمان کے لیے، جنت کے لیے، آخرت کے لیے، عاقبت کے لیے، کامیابی کے لیے، کمرانی کے لیے، جسم کے لیے سب کچھ کرتے ہو۔ جسم کے ڈاکٹر کے ساتھ رابطہ ہے، روح کے ڈاکٹر سے دور بھاگتے ہو۔ اس روح کے بارے بھی کچھ انتظام اسلام آخرت کے بارے میں سنیے۔ میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت نو پڑھتے جائیے، سنیے۔ جے وقت ہوئے تے قربان کیجئے وقت اسلام لی، دین لی۔ ایک حدیث سننا، میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے دو صحابی نے، ایک صحابی ہر ویلے نبی علیہ السلام کو بیٹھے رہنا ہے، دوسرا صحابی جینا ہے وہ کرو بار اندر ہے، دو سکے بران ہے، کما کے لے آن ہے، گھر لے آن ہے، آپ ہی کھاند ہے، اپنے برانو بھی دین ہے، اپنے بچن دین ہے، بھائی دی اولاد نو دین ہے۔ ایک دن کہنے لگا یار تو ہر ویلے مابو کو بیٹھے رہنا ہے، ہر ویلے مسجد، ہر ویلے مسجد نبی، ہر ویلے درس، ہر وقت واس، کاروبار کیتا کر، کمایا کر، اپنی اولاد نو کھوایا کر۔
جے تو میرے نال کاروبار شریک نہیں ہونا تے میں تیری اولاد دے تے خرچ نہیں کروں گا، میں نبی پاک نوں شکایت کراں گا۔ آیا شکایت لے کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرا بھائی ہر وقت تواڈے کول بیٹھیا رہندا ہے، محبوب جی اینوں سمجھا دیو کم کاج کیتا کرے، اینوں ہی میں کھوا رہا ہوں، دے بچوں نوں ہی کھلوا رہا ہوں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اینوں ذرا سمجھا دو۔ آپ نے فرمایا جتنا تو کمانا ہے، جتنا تو کمانا ہے، تیری کمائی تیرے تے دے گھر والے تے پوری ہو جاندی ہے یا نہیں؟ محبوب جی پوری ہو جاندی ہے، لیکن پھر بھی انہوں کمانا تے چاہیے ہے۔ آپ نے فرمایا میرے پیارے سن لے، اے میرے کول حدیث پڑھن واسطے بیٹھا رہندا ہے، تو کماندا رہنا، یہ دے پڑھن دی برکت نال اللہ تیری کمائی اندر برکت پا دیندا ہے۔ جے بھی کمان لگ پیا برکت اٹھ جائے گی، انہوں محنت کرن دے، انہوں پڑھن دے، محبوب کول بیٹھیا رہن دے۔ پڑھیے صحیح البخاری، صحابہ کرام اصحاب صفہ کچھ جاندے سن محنت مزدوری کرن واسطے، کچھ نبی پاک کول بیٹھے رہندے سن، کچھ مزدوری تے چلے جاندے سن۔ او سارا دن کما کے لے آندے تے کھانا لے کے آندے، خرید کے لے آندے، صحابہ کرام نو آگے پیش کر دے، ایک کما کے لے آندے، اے ساری رات او سبق پڑھ دے جو دن انہاں پڑھے آئے، اگلے دن ایک کمان چلے جاندے۔ انج وقت قربان کیتے ہیں صحابہ کرام نے۔ اہل حدیث ان پڑھ نہیں ہونا، اہل حدیث ان پڑھ نہیں ہو سکنا، اہل حدیث نو پڑھیا لکھیا ہونا چاہیے، اہل الحدیث نو ایمانیات دا پوری مہارت ہونی چاہیے، ہر اہل حدیث عقیدے ہوتے عبور ہونا چاہیے، پاوے دنیا دار کاروباری ہے جس معاملے اندر ہے، اس پر فرض ہے کہ ایمان کو سمجھے، فرض ہے توحید کو سمجھے، فرض ہے کہ ربوبیت توحید ربوبیت الوہیت کو سمجھے، فرض ہے الاسماء و صفات کو سمجھے، فرض ہے عقائد و نظریات کو سمجھے۔ جن چیزوں سے ایمان ٹوٹ جاتا ہے ان چیزوں کو جانے، نواقض ایمان کو سمجھے، شروط ایمان کو سمجھے، ارکان ایمان کو جانے۔ اس تو بغیر نجات نہیں ہوئے گی۔ جڑا بندہ ارکان ایمان نو ہی نہیں جاننا، شرائط کلمہ اسلام نو ہی نہیں جاننا، نواقض ایمان نو نہیں جاننا، کس طرح اسلام قائم و دین قائم رہے گا؟ جنہوں پتہ ہی نہیں ایمان ٹوٹ بھی جاندہ ہے، جی میں روزہ ٹوٹ جاندہ ہے کھان پین نال، روزہ ٹوٹ جاندہ ہے، جی میں وضو ٹوٹ جاندہ ہے سون نال، نیند آ جائے وضو ٹوٹ جاندہ ہے، بولو براز کرن دے نال وضو ٹوٹ جاندہ ہے، ہوا دے اخراج نال وضو ٹوٹ جاندہ ہے۔ انہوں نواقض وضو کیا جاندہ ہے، ایویں نواقض ایمان بھی ہوندے نے، جنہاں جملے نال ایمان ٹوٹ جاندہ ہے، بندہ کفر چلا جاندہ ہے۔ نواقض ایمان دی پوری معرفت پہچانو ہے، یہ سمجھ نہ آئے تے ایک حدیث بخاری پڑھنا، میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر دے اندر نے رات پڑا اٹھا لیا ہے، رات نو موسلادھار بارش ہوئی ہے، سویرے نماز لی، محبوب جاگے، صحابہ جاگے، آپ تشریف لے آئے، نماز پڑھائی، آپ نے درس ارشاد فرمایا میرے صحابہ رات نو اس بارش دی وجہ تو کچھ بندے مومن ہو گئے، کچھ بندے کافر ہو گئے۔ یا رسول اللہ بارش دی وجہ تو کافر کیویں ہو گئے؟ فرمایا جنہ رات نو کیا کہ بارش اللہ دی رحمت امر نال ہوئی ہے او مومن ہو گئے، جنہ کیا ہے بارش فلاں ستارے دی وجہ تو ہوئی ہے او کافر ہو گئے، ٹوٹ گیا ہے ایمان، ختم ہو گیا ہے ایمان۔ نواقض ایمان نو بھی سمجھئے، وقت دیجئے اسلام نو، وقت دیجئے اپنے ایمان نو۔ میرے توڑے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ جاندہ ہے نجومی کول جاندہ ہے، انہوں آدھا ہے میرا ہاتھ ویکھ، نجومی ہاتھ ویندہ ہے، او دا ہاتھ ویکھان تو بعد اس دی بات دی تصدیق کردہ ہے کہ جو انہیں کیا ہے ٹھیک ہے، تصدیق کردہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اسی مقام تے اس نے انکار کر دیتا ہے ہر اس شہدہ جو کچھ میں محمد نے نازل ہویا ہے، ٹوٹ گیا ایمان، ختم ہو گیا ایمان، ایمان نہیں رہا اس بندے دے دل و دماغ دے اندر، نکل گیا ایمان۔ لہذا ضروری ہے شروط ایمان نو سمجھیے، شرائط نو سمجھیے، نواقض نو چھانیے، وقت دیجئے۔ اسلام بولو کی منگدہ قربانی، اسلام کی منگدہ وقت دی، ذرا مل کے بولو اسلام کی منگدہ
قربانی قربانی اسلام کی مانگ رہا ہے تو اڈے کولوں قربانی وقت دی قربانی دیجئے جی اللہ توفیق بخشی ہے وقت دی قربانی تسانو نصیب ہو گئی ہے پھر اسلام بعد دفعہ خشاد دی قربانی مانگنا ہے کہ دل چاہتا ہے ایک عمل کرنو اگے حدیث رسول آ جاندی ہے دل تے کرتا ہے بندہ کیونکہ میرے توڑے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے شیطان یا موقع لاندہ ہے غمی دے موقع تے یا خوشی دے موقع تے دو ہی آوازاں نے جنہاں تے لعنت پائی گئی ایک دکھ دے وقت جڑا چیخو پکار کرنا ہے ایک خوشی دے ویلے جڑا گانا سننا ہے یہ دو ہی تو آوازیں جن پر لعنت یہ دونوں آوازیں ہمارے گھروں میں موجود ہیں دکھ کے وقت چیخو پکار کی آواز خوشی کے وقت گانے اور موسیقی کی آواز یہ دو آوازیں ملعون ہیں جو ہمارے گھروں میں داخل تو وزیر آباد تو سیالکوٹ تک ٹر جاؤ سارے رات مارکی میرے جہال سارے بھرے ہوئے بے حیائی سے بے دینی سے صحابہ کے نکاح ہوتے تھے مسجد نبوی میں ابو داؤد کی حدیث ہے رسول رحمت فرماتے ہیں نکاح مساجد میں بناؤ یقینی مساجد میں نکاح کرو اور اعلان کرو نکاح کا اعلانیہ نکاح ہو اور مسجد میں نکاح ہو سانو پتا سی ایسا مسجد جے کرتوت نہیں سی کر سکتے تاں ایسا میرے حال بنا کہ وہاں اختلاط ہوگا مخلوط ماحول ہوگا مرد عورتیں اکٹھے ہوں گے گانے ہوں گے فحاشی بے حیائی ہوگی کوئی روک ٹھوک نہیں ہوگی مسجدوں میں تو یہ کام ہو نہیں سکتا لہذا شیطان کو راضی کرنے کے لیے کون ہے جو اپنی خواہشات کی قربانی دے اسلام تو چاہتا ہے تمہاری خواہشات تابع ہو جائے مصطفیٰ کی حدیث میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام نو پڑھی اپنی خواہشات نو اپنی چاہت نو اپنی سوچ نو اپنی فکر نو کہ میں تابع کیتا ہے سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح دا پیغام بھیجے سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکاح دا پیغام بھیجے جب ابو طلحہ مسلمان نیسا نکاح دا پیغام آیا ہے اے صحابی رسول ہے سیدہ ام سلیم نکاح دا پیغام آیا ہے منگنی دا پیغام آیا ہے اگر سیدہ ام سلیم نے سنے تھے جواب کیے دیتا ہے فرمد نے ابو طلحہ تیرے جیسا حسین و جمیل جوان تے مالدار بندہ نکاح دا پیغام بھیجے جواب تے بن نہیں سکتا لیکن جواب دینا ہے کیونکہ تو کافر ہے تے میں مسلمان ہوں تیرا عقیدہ درست نہیں ہے کیسے نکاح کر لوں تو اس سے تیرے مال دولت حسن و جمال تقاضا کرتا ہے نکاح کے پیغام کو قبول کر لوں درمیان میں ایمان آڑے آ رہا ہے خواہشات محمد مصطفیٰ کے دین پر قربان ہے فرمایا کیا چاہتی ہو فرما دیا نے ابو طلحہ جے کلمہ پڑھ لویں جے تو کسی کلمہ پڑھ لو پھر کی ہوئے گا پھر میرا حق مار پیسہ نہیں ہوئے گا حالانکہ عرب دا ایک انداز رواج بھی ہے حق مار دی جناب زیادہ ہونا فرمایا ہے ابو طلحہ جے تسی کلمہ اسلام پڑھ لو تو میرا حق مار دنیا دا مال نہیں ہوئے گا بلکہ لا الہ الا اللہ ہی ہوئے گا اپنی چاہتے خواہشیں عرب کی ہر خاتون کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ حق مار کے ذریعے وہ مالدار ہو جائے حق مار کے ذریعے اس کا مال جو ہے میرے پاس ہاتھ میں آ جائے اسلام کا یہ تقاضا بھی ہے یہ بھینس کا سودا نہیں ہے اس کے جان کاؤنٹے سے کھولو دوسری پہ باندھ دو یہ حق مار عورت کا حق ہے اس پر وہ تقاضا کر سکتی ہے اس کی بنیاد پر اس نے شرمگاہ کو اس پر حلال کیا ہے لہذا اس کا حق ہے حق مار مانگنے کا طلب کا لیکن اپنی چاہت کو خواہش کو قربان کر رہی ہے اگر تم کلمہ پڑھ لو تو میرا یہی حق مار ہوگا جب کلمہ پڑھ لیا نکاح ہوا تو عورتوں کو میں بیٹھ کے ام سلیم کہاں کرتی تھی تمہارے حق مار دنیا کا مال ہے میرا حق مار کلمہ اسلام ہے
یہ تعصر خواہشات کو قربان کرنے کے بعد یہ ماحول پیدا ہوتا ہے. چاہتے کچھ ہو، خواہشات کچھ ہو، اسی تے بڑے رونے اے ہن کشمیر جو کچھ ہو رہا ہے اسی رو نہیں رہے سارے، بڑا جی ظلم ہو رہا ہے. جی میں موقع ملے آنا تھی جی میں کشمیر پہنچ جاوا، پڑوسی معاف کرنے لی تیار نہیں. کشمیر بڑا جانا، بھائی کو معاف نہیں کیا، دوست کو معاف نہیں کیا، بہن سے بولتا نہیں، والدین تجھ سے تنگ ہے، استاذوں کا تو گستاخ ہے، آل الحدیث صحیح العقیدہ لوگوں سے ناراض ہو کے بیٹھا ہے، بھائی کو چھوڑ دیا، بہن کو بلاتا نہیں ہے، بیٹیوں سے نفرت ہے، بیٹوں سے لڑا ہوا ہے، بد اخلاق ہے، رو رہا ہے یا اللہ کشمیریوں پہ ظلم ہو رہا ہے، میں پہنچاؤں کسی طریقے وہاں. یہاں تو اسلام دین شریعت تیرے گھر اور ماحول میں نہیں ہے، دوسروں کے لیے تڑپتا ہے اور اپنوں کو چھوڑ کے بیٹھا. تیرے وجود کے اندر اسلام دین شریعت کا تو نفاذ مجھے نظر نہیں آ رہا. خواہشات کیا ہے؟ میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اچھا جڑا گھنٹہ میں لیٹ آیا وہ تواڈے تے پینا یا میرے تے؟ جی تے میرے تے پینا تے پھر 2 بجے ختم ہو جائے گی، یہ تواڈے تے پینا تے پھر 12 بجے ختم کر دینا. تواڈا کی خیال ہے ہن 12 والے بل ہاتھ چکو کا جڑے تنگ بیٹھے ہو. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. نماز، قربانی، زندگی، موت بولو کس واسطے؟ اللہ واسطے. ہر مومن دا یہی ذوق یہی انداز ہوئے کہ میری زندگی موت اللہ واسطے. اسلام قربانی خواہشات دی منگتا ہے، خواہشات قربان کر دو. حدیث پر، سنت پر، دین پر، اتباع پر، شریعت پر. میرے تواڈے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین دا موقع، حنین والجارن مکہ مکرمہ تو حنین والجارن راستے تے حنین دے تو پیچھے ہی رات دا وقت ہو گیا ہے. فرما میرے صحابہ تے ٹھک جاؤ، ٹھک گئے صحابہ کرام. فرما خیمے لا دو، خیمے لا دیتے. فرما میرے صحابہ رات نو ہو سکتا ہے حنین دے لوگ جنگجو بڑے نے کتے اچانک پتہ انہوں چل جائے تے حملہ آوری نہ ہو جان. اس پہاڑ تو پرے حنین ہے، اس پاسے صحابہ کرام نے. فرمایا میرے صحابہ تواڈے وچوں کوئی ایک صحابی جڑا ہے وہ اس طرح کرے پیرے تے جاوے، پہاڑ تے چڑھ جاوے تے پیرا دے وے، یہ ادھروں کوئی حرکت ہوئے تے او سانو اطلاع کرے. کون ہے جڑا پیرا دے وے؟ سیدنا ابو مرتضی رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے. مابو جی میں حاضر وہاں. فرما لے آؤ اپنا گھوڑا سواری لے آؤ تے جا کے پیرا دیو. سیدنا ابو مرتضی گئے گھوڑا لے آئے. آپ نے گھوڑا ویکھیا. فرما گھوڑا بڑا تو سونا پالے ہویا ہے، بڑا جناب طاقتور ہے گھوڑا، ٹھیک پلے ہویا ہے. چڑھ جا اس گھوڑے ہوتے ہیں. وزیر آباد دے دوستو توجہ فرمانا، نبی علیہ السلام نے کی فرمایا گھوڑے ہوتے چڑھ جا، گھوڑے ہوتے چڑھ جا، جا کے پیرا دے. ہے ابو مرثد گھوڑے تے چڑھ جا، چڑھ کے جا کے پیرا دے. پھر غور کرنا محبوب کی فرما رہے گھوڑے ہوتے چڑھ جا، جا کے پیرا دے. ابو مرثد رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دے میں گھوڑے تے چڑھ گیا تے چلا گیا پیرے تے. جدوں میں پہاڑ اوپر چڑھ گیا اس پاسے میں بتیاں نظر آ رہی نے حنین دیاں، اس پاسے خیمے نے صحابہ کرام تے محبوب تشریف فرمانے. رات دا اندھیرا ہے، میں پہاڑ تے چڑھے ہوئے آواں، گھوڑے تے دی پیڑ تے چڑھے ہوئے آواں. ادھی رات دا ویلا ہویا ہے، مینوں تھکاوٹ ہو گئی. لوگوں کس نو آندے نے خواہشات نو قربان کرنا کہ اساں تے سمجھے نہیں مصطفیٰ نو، نہ اپنی شان نو، نہ مقام نو، نہ عزت، نہ وقار نو. جے سمجھ پاوی آ تے ساڑی حالت کیفیت نہ ہوئے آ، نہ ساڑی صورت ویکھن والی، نہ سیرت ویکھن والی، نہ خوشی سنت دے مطابق، نہ غمی سنت دے مطابق، نہ لین نہ دین معاملات سنت دے مطابق. یہ کاروبار کر کے ویکھیے تاں 2 نمبر نکلنا ہے، یہ سودا لے کے ویکھیے تے تاں 2 نمبری محسوس ہوندی ہے. خواہشات
قربانیاں قربان کی جانے اسلام قربانی منگنا ہے خیشات کچھ بھی کہیں زین کچھ بھی کہے لیکن سنت دی تابعداری کرے ایک گھوڑے ہوتے چڑھے ہوئے نے رات نو خیال آیا کہ تھکاوٹ ہو گئی ہے ادھروں میں جے گھوڑے تو اتر جاواں اتر کے پہاڑ ہوتے ٹہلدا رواں چلدا رواں تاویں تے مینوں حنین نظر آ رہا ہے تے لہٰذا میں پہرے داری دا حق تے ادا ہو سکتا ہے جو ہی اترن لگے پیر این چک کے اترن لگے خیال آیا ابو مرثد نبی پاک نے فرما دی گھوڑے تے چڑھ جا تے جا کے پیرا دے گھوڑے تے چڑھ جا جا کے پیرا دے اترن دا ذکر حدیث چ نہیں کتے نافرمانی نہ ہو جائے اترن دا محبوب نے تے فرمایا نہیں کتے نافرمانی نہ ہو جائے تے جڑے کام اسی کرنے آئے تے رسول اللہ نے روکن آپ نے فرمایا جڑا بندہ گانا سندا ہے قیامت والے دن دے کان سیسا پگھلا کے پایا جائے گا نبی علیہ السلام نے فرمایا نیل الاوطار امام شقانی رحمہ اللہ دی کتاب حدیث پاک موجود کہ نبی علیہ السلام جڑا گانا سندا مر جائے تو انہیں پتہ چل جائے گانا سندا مریا ہے او دا جنازے چ نہ جاؤ لیکن یہ سارے فنکشن پروگرام ہو رہے اہل الحدیث مجال ہے بائیکاٹ کرے اٹھ پڑے نہیں تیار نہیں جا سکتا اس لیے کہ برادری ہے تو برادری کو نہیں نہ چھوڑ سکتا تو چھوڑ سکتا ہے رسول اللہ کو دین کو شریعت کو ایمان کو یہ دیکھنا فرماتے نے ساری رات میں گھوڑے ہوتے سوار رہا اترن نال نافرمانی نہ ہو جائے حالانکہ اتر جانا تے میرے خیال اندر تے جائز اتر جان دے کوئی حرج نہیں سی پیرے تے کھڑا ہونا ہے کوئی گھوڑے ہوتے ضروری تے نہیں سویر ہوئی محبوب نماز فجر پڑھائی فرمایا میرے صحابہ جی ہاں محبوب جی فربابو مرصد آیا ہے یا رسول اللہ کوئی نہیں حجے تے آیا فرمایا چاور نماز فجر پڑھا دیتی ہے اذکار ہی مصروف ہوں گئے حتیٰ کہ سورج چڑھ گیا ہے صحابہ انتظار فرما رہے ہیں محبوب علیہ السلام اذکار اندر مصروف نے سر مبارک چکے ہے فرمایا میرے صحابہ مبارک ہوئے وہی آ گئی ہے ابو مرصد تھوڑی دیر بعد آ رہے ہیں میں نے جبریل نے آ کے خبر دیتی ہے پریشان نہ ہو ابو مرصد بخیر و عافیت واپس آ رہے ہیں ابو مرصد آیا ہے گھوڑے تو اترے آئے نبی علیہ السلام دے سامنے جدوں اترے آئے تھکاوٹ محسوس ہوئی ہے محبوب نو آپ نے فرمایا ابو مرصد جی محبوب جی رات نو گھوڑے تو جا کے اتر گیا سے نا آپ نے فرمایا محبوب جی نہیں کیوں نہیں اتریا محبوب جی تو سا فرما دی چڑھ جا گھوڑے تے جا کے پیرا دے چڑھ جا گھوڑے ہوتے جا کے پیرا دے تے اترن دا ذکر تو سا فرمایا نہیں سی تے میں ساری رات اترے نہیں کتے نافرمانی نہ ہو جائے فرمایا ابو مرصد آج تو بعد تیرے کولو کوئی گناہ بھی ہو جائے تے لکھ لے کہ تینوں اللہ جنت ضرور عطا کرے گا تو ایک رات انج گزاریے جویں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاندہ سا انہوں اطاعت انہوں اتباع انہوں خشات انہوں چاہت دی قربانی اندل ہر حال اندر میں جناب اسلام تقاضا کردہ ہے اتباع دا تقاضا کردہ ہے خشات دی قربانی دا تقاضا کردہ ہے اسلام تیرے کلوں تقاضا کردہ ہے مال دی قربانی دا وقت دی قربانی دا خیشات دی قربانی دا ہن اسلام تقاضا کرتا ہے توڑے کلوں مال کی قربانی کا بڑے چیخ دے چلاندے نے جتے سی بابی نا سارے کٹھے ہو کے جی ویکھو نا جی فلانے مسلک والے اتھے پہنچ گئے کتھے پہنچ گئے مرزائی وہاں پہنچ گئے جناب کلیدی عہدوں پر پہنچ گئے ان کو کلیدی عہدوں سے ہٹایا جائے ہم مطالبہ کرتے کوئی مرزائی کسی اہم عہدے پہ نہ چاہے اس کو ہٹایا جائے
کسی سکول کا ہیڈ ماسٹر مرزائی نہ ہو اس کو ہٹایا جائے، کوئی پرنسپل نہ ہو اس کو ہٹایا جائے، کسی فوجی اور جناب کسی نجی فوج جناب عہدے پر وہ نہ ہو ان کو ہٹایا جائے۔ میں پوچھتا ہوں وہ پہنچے کیوں؟ وہ پہنچے مال خرچ کر کے، ہم پیچھے رہ گئے کنجوسی اور بخل کر کے۔ ہم نے مال خرچ نہیں کیا مسلک و منہج پر، انہوں نے اپنی فکر پر، وہ مرزائی ہوتا ہی نہیں ہے جو مال خرچ نہ کرے۔ اہل الحدیث اپنی کمائی کا ایک حصہ مسلک و منہج پر جس دن خرچ کرنا شروع کر دیا وہ تمہارے غلبے کا پہلا دن ہو۔ نہیں کرتے ہم خرچ، مسجد بل ہی ہے بس جڑ دے لئیے تے دے لئیے۔ کتنے ہیں جماعت کے یہاں ذہین ترین فتین طلباء جن کو ہم پڑھا سکتے تھے، اعلیٰ مناصب تک پہنچا سکتے تھے، ان کی سرپرستی کر سکتے تھے، غریب تھے وہ نہیں جا سکتے تھے۔ ہم جماعت کے لوگ پیسہ اکٹھا کر کے خرچ کر کے یا ان کو یہاں ہاسٹل دے کے رہائش دے کے دینی تربیت کر کے ان کو پڑھا سکتے تھے، نہیں پڑھایا۔ جنہوں نے پڑھایا وہ پہنچ چکے ہیں، اب چیختے رہو ان کو ہٹاؤ، وہ نہیں ہٹتے۔ خرچ کیجئے منہج پر، کتنا خرچ؟ جب اسلام مانگے فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ۔ اسلام بیٹا مانگے، اسلام اولاد مانگے، اسلام مال مانگے تیار۔ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، جدوں باپ کو منگے رب نے بیٹا اسماعیل ذبح کرو تیار، بیٹا بھی تیار باپ بھی تیار، دعا نقشہ قرآن اندر۔ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، جدوں دونوں تیار ہو گئے باپ نے اپنے بیٹے پشانی دے بل لٹا دیتا ہے، اتے چھری رکھیے وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ، اس ویلے اسا آواز تے ابراہیم مارنا مقصود نہیں سی، توڑا دل ویگنائی کہ قربانی لی تیار ہو یا نہیں۔ ساڑھے نالوں محبت زیادہ کتے اولاد دنال تے نہیں ہو گئی۔ لوگوں مال محبت نہ کرو، مسلک منہج لئی مال خرچ کیتا کرو۔ ہر جماعت خرچ کرے مسلک پر، منہج پر، عقیدے پر، ایمان پر، اسلام پر، دین پر، شریعت پر، ٹیکیاں تے نہیں، ایمان پر، عقیدے پر، ایمان پر، اسلام پر، دین پر۔ ویلفیئر ڈسپنسریاں تے مال خرچ نہ کرو، وہ حکومت کی ذمہ داری حکومت کرے۔ ہسپتال بنائے حکومت بنائے، اسپتال بنائے حکومت بنائے، ویلفیئر ڈسپنسریاں بنائے حکومت بنائے، لوگوں کو مال پر خرچ کرے حکومت خرچ کرے، پانی کا انتظام کرے حکومت کرے، واٹر سسٹم لے جنا پانی واش کرن دا انتظام کرے حکومت کرے۔ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ لوگوں اہل الحدیث کے منہج پر، مسلک پر، فکر پر اپنا پیسہ پکیزہ مشن پر پیسہ خرچ کیجئے۔ سنیے توجہ فرمائیے، ہاں ہسپتال بھی بنائیے تے سیرات و نیت نال کہ مسلک کو مضبوطی ملے گی، منہج کو مضبوطی ملے گی، فکر کو مضبوطی ملے گی۔ اس انداز اندر کہ میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، توجہ فرماؤ، میں ایک فکر دینا چاہنا کہ وقت قربان کرو مسلک پر، منہج پر، خشاعت قربان کرو، وقت قربان کرو، مال قربان کرو۔ حدیث پاک سن لیجئے، میرے توڑے محبوب علیہ السلام نے جیش الاسرہ دی تیاری دے موقع تے فرمایا، میرے صحابہ غزوہ تبوک کے ذرا مال پیش کرو۔ صحابہ گھر نو گئے مال لین نو، کوئی انج دی مثال تے پیش کرو۔ ساڑھا خرچ کا دے ایسی جماعت اندر اے ہو جا بندے ہونگے جنہ دا مکان کرائے تے ہوئے گا، ہے نہیں یا کوئی نہیں؟ اے ہو جا بندے موجود ہیں جنہ دا مکان کرائے تے ایک سکا بھرائے ہو کرائے تے رہندہ ہے، دو جے بھرا دے 10 مرلے مکان
وہ 10 مرلے دا مالک ہے، دوجا او دا سکا بھرا ہے، حقیقی بھائی ہے، لیکن کرائے تے رہندا ہے، کرایہ وہ کو بنتا نہیں دیتا نہیں جانا، لیکن وہ کرائے تے رہندا ہے۔ میں پوچھنا چاہنا ہے 10 مرلیاں وچوں جے 2 مرلے پھرا دینا تے مفت چڑھا دے ویا تے میں کیویں سمجھاں کہ کی ہے انہوں کی آندے ہو؟ سنیے اسلام تے دین شریعت کنوں کیا جانا ہے جڑا سرماسا جوڑ جوڑ کے رکھے ہوئے ویل لکل ہمزۃ لمزۃ الذی جمع مالا وعددا، مال گنی جاندے ہو، اتنا پیسہ ہو گیا، اتنا کروڑ ہو گیا، رب اکبر دی قسم ہے مر جاؤ گے، سارا مال دفن ہو جائے گا، لوگ لے جان گے، کیوں جوڑ دیو، کیوں اکٹھ کر دیو؟ سنو جنہاں نو اسلام نو جنہاں سمجھ آگے ہوئے، جنہاں اسلام دل و دماغ داخل ہو گیا ہوئے، وہ کنج دے لوگوں دے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے اے انصار صحابہ جی یا رسول اللہ، فرمایا مہاجرین ہجرت کر کے آئے نے، گھر چھوڑ کے آئے، بار چھوڑ کے آئے، مال چھوڑ کے آئے، اولادہ چھوڑ کے آئے، مدینہ طیبہ اندر آگئے، دسو کی کرو گے؟ انصار بولے دسو کی بولنا چاہیے سی، یہ مہاجرین مکہ مکرمہ تو آئے نے، کوئی گل نہیں، مدینہ تو بارے کیمپ لا دو، مہاجرین کیمپ، اتے کھانا پکا کے دیگا پکا کے دال بنا کے بھیجی آوان گے، ایک کھائی آوان، کیونکہ مہاجرین اسی مدینہ دے لوگا نہیں، اسلام انہوں نہیں آندے، اسلام کنوں آندے؟ محبوب جی اے پونجیاں صحابہ اپنی جھولیاں بھری آندن، مال دیاں جھولیاں، سونے دیاں جھولیاں، چاندی دیاں جھولیاں، درم و دینار دیاں جھولیاں انصار نے بھری ہوئیاں، آکے محبوب دے سامنے پلٹیاں، محبوب اللہ دی قسم ہے اس تو علاوہ ساڑھے گھر کچھ نہیں، 2 حصے جوان دو، ادھا مہاجر نو دے دو، ادھا میں نو دے دیو، میرا مکان 2 حصے تقسیم کر دو، ادھا مہاجر نو دے دو، ادھا انصار نو دے دیو، سکا پھرا کرائے تے رہندے تے تسی اہل حدیث ہو، وہ بھی اہل حدیث، وہ کرائے پر تسی مالک کو 10 مرلے دے، میں دسو کیا مرنا نہیں، رب تے سامنے نہیں جانا، 2 مرلے مکہ زمین دے تو پھرانو نہیں دے سکیا، تمہیں آنے میں اسلام نو سمجھ گیا، میں مسلک اہل حدیث نو سمجھ گیا، تیرے نزدیک و مسلک تیرے نزدیک تو بھی نہیں گزریا، نہ تو اسلام نو سمجھا، نہ دین نو سمجھا، نہ شریعت نو سمجھا، بخل تیرے اندر، کنجوسی تیرے اندر، جوڑ تیرے اندر، مال دا اکٹھ دی سوچ محبت تیرے اندر، اسلام کتھے گیا ہے؟ اسلام کنوں کیا جانا ہے؟ فرمایا محبوب جی میریاں 2 بیویان، پڑھیے اسلام، یا رسول اللہ میری 2 بیویان، میں ایک نو طلاق دینا، میرے بھرا مہاجر نو کو نکاح کر کے اپنا گھر آباد کر لوے، تائیں محبوب بولے پھر انعام کی ملے ہے، ثمرہ کی ملے ہے، دنیا تو جا رہے ہیں، محبوب فرما رہے ہیں میرے صحابہ انصار دے حق باقی نے ساڑھے تھے، انہاں اپنا حق اسلام دادا کیتا ہے، انہاں دے حقوق باقی نے، میرے مہاجرین صحابہ جی ہاں یا رسول اللہ، یہ تو انہوں اللہ حکومت دے وے، انصار نہ نرمی برتے آئے، انصار نہ نرمی کرے آئے، پھر محبوب نے فرمایا، بخاری شریف اندر حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ ہر بندے دے ہوتے 2 کپڑے ہوندے، چادر ہوندی ہے یا قمیض ہوندی ہے، یا قمیض تے یا نیچے بنین ہوندی ہے، فرمایا جے دعا باقی صحابہ میری قمیض دی ماند نے تے میرے انصار میری بنین دی ماند نے، اتنے میرے وجود نہ چمٹے ہوئے میرے قریبی نے، اتنا میرا اور کوئی قریبی نہیں، تائیں محبوب مدینہ رہ کیوں؟ جدوں مکہ مکرمہ فتح ہویا ہے، انصار ایک وادی جو بیٹھ کے رو رہے سن، نبی پاک نے بلایا ہے، آپ نو صحابہ دسیا محبوب جی انصار اتھے رو رہے نے، کیوں رو رہے ہیں؟ محبوب جی کوئی پتہ نہیں، آپ چل کے انصار کو لائے، انصار سنے ہیں رو رہے ہو، پریشان ہو، جی ہاں محبوب جی اسی پریشان، کیوں پریشان ہو محبوب جی؟ اسانو خیال ایک آیا ہے کہ مکہ فتح ہو گیا ہے، توڑا اپنا شہر ہے، ہن تسی مکہ ہی رہ جاؤ گے تے اسی مدینے کلے جاواں گے، آپ نے فرمایا انصار پریشان نہ ہو، میرا جینا مرنا انصار دنال ہی ہوئے گا، محبوب دا روزہ مدینے کیوں بنے ہیں؟ انصار دی محبت دی وجہ تو، صدیق کیوں فوت ہوئے نے مدینے؟ انصار دی محبت دی وجہ تو، میرے عثمان تے عمر تے
عثمان مدینہ پاک اندر ہی وفات پائیے. اسی محبت دی وجہ تو انصار نال رہنا، انصار نال جینا، انصار نال مرنا. کیوں؟ انصار نے ایسی قربانی پیش کی ہے کہ مال ادو اد تقسیم کر دیتا ہے. تے مہاجرین دا ذات غور کرو، فرما جاؤ گھرانوں مال لے کے آؤ. صحابہ گئے جیش الاسرہ دی تیاری لی، صحابہ گھر گئے. صدیق گھر چے، عمر گھر چے. پڑھیے تاریخ پڑھیے، اسلام پڑھیے، دین پڑھیے، شریعت پڑھیے. انہوں اسلام آدھے نو دین آدھے ساڑھے کل دین کے تھے. یہ ساری جماعت رل جاوے ہاں، سارے مل کے ایک مکان چ خریدو، اس بندے غریب نو چدے ہوا جڑا جماعتی ہے تو دا مکان کوئی. اگلے سال دوسرا مکان، اس تو اگلے سال تیسرا مکان. 25 سال بعد کوئی بندہ مکان تو خالی نہ ہویا جماعت اندر. سوچے ہی نہیں، سمجھے ہی نہیں. ایسا کی گیتا 500 اور غریب نو دیتا ہے. 500 رمضان دے مہینے جے غریب نو دیتا ہے. وہ آیا مسیح آ لگا 500، انہوں مدرسے آ لگا 500. انہوں وہ آیا مولوی جی چودھری صاحب مہنگائی ہو گئی ہے، تسی 500 پچھلے سال بھی اگلے سال بتا دیا گے. ہوں جا تم اگلے سال بتا دیا گے. کی مانا کہ انشاءاللہ اگلے سال میں امیر ہی ہوا گا، تو اگلے سال میں ذلیل ہی ہوئے. تو اگلے سال پھر آمی میں 600 دیا گا، 1000 دیا گا. کیسی ہے سوچ تمہاری؟ غربت کا یہ خاتمہ کا انداز. اسے اسلام کہا جاتا ہے، اسے دین کہا جاتا ہے کہ زکوٰۃ جہاں تمہارا دل چاہے خرچ کراؤ. اسلام یہ چاہتا ہے ساری زکوٰۃ اس مسجد سے متعلقین کی، ساری زکوٰۃ اس مسجد کی حال میں اکٹھی ہو، یہاں کوئی غریب نہ رہے. یہ اسلام ہے، یہ دین ہے، یہ شریعت. صدیق گھر کیوں چلے؟ سیدنا عمر بھی گھر چو چلے. جنہوں اسلام آندن دین آندن، اس کو اسلام مال کی قربانی مانگتا ہے. بکرہ ذبح کر کے بڑے خوش ہو. آپ ہی جے کھانا سی 40,000 بھرانی کیڑی تکلیف سی، کھانا جو آپ سے جے قربانی دا بکرہ تو سا کسے غریب نو سارا دینا ہویا تو سا کدو کسے کان ویکھنا ہے کسے سینگ ویکھنا ہے، کوئی نہ کسے کرنا. یہ تو سال بعد عیش و عشرت کا انداز ہے کہ ہم بکرہ ذبح کریں گے، تقسیم کریں گے، گوشت کھائیں گے، تکے کباب بنائیں گے. وہ سٹور ہے، جمع ہے، فریج بھرا ہوا ہے. غریب دیکھتے رہ گئے. یا بعض صحابیوں نے غریبوں میں تقسیم کیا ہے، اللہ من رحم ربی. لیکن انداز اسلام کا دیکھیے. صدیق و عمر مال لے کے آگے. فرمایا عمر جی محبوب جی کی لے آئے ہوں. فرمایا محبوب جی گھرداد دا سامان لے آیا. جدوں ونڈیا ہوئے گا، ٹریا ہوئے گا، جذبہ ویکھ لو. صدیق آ گئے. فرمایا اس صدیق کی لے آئے ہو. محبوب جی گھر اندر اللہ دے رسول دی محبت چھوڑایا. گھر اندر کوئی شے نہیں، بیوی بھی ہے، بچیاں بھی ہیں، بیٹے بھی ہیں. کل کتوں کھاواں گے، چولہا بھی نہیں چھوڑیا، کتوں کھاواں گے، برتن بھی نہیں چھڑے. سارا کچھ محبوب نے سامنے آ کے رکھا. عثمان جی محبوب جی تسی پیش کرو. فرما محبوب جی 100 اون لدایا لے لو. فرما عثمان تے تھوڑا ہے، میں جاننا تیری استطاعت حیثیت نو، جماعت نو امام جانتا ہوں دے، ذرا ہور بڑھو. فرما محبوب 100 اونٹ ہور لے لو. مختلف روایات دا خلاصہ بیان کر رہے ہیں. ایک روایت 700 اونٹ، دوسری روایت دے اندر 1000 اونٹ لدے لدائے سامان دے پیش کیتے. جدوں محبوب دے سامنے محبوب ممبر تو نیچے اتر آئے ہیں، صفا نو چیر دے آگے بڑھ گئے. ایویں عثمان پیچھے بیٹھا سی. محبوب عثمان کول پہنچ گئے. چلدے چلدے ممبر تو اتردے ایویں پہنچ گئے. فرما قط یا عثمان، قط یا عثمان، بس کر عثمان، بس کر دے عثمان. عثمان کول جا پہنچے، سینے نہ لا کے فرمایا نہ برا کیا کرو عثمان نو. ایمان ہے آل الحدیث دا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نبی علیہ السلام جا کے سینے نہ لایا ہے، لا کے فرمایا ما ذر عثمان. سارا اسلام پڑھو. اینجا جملہ کدے شخص لئی ما ذر عثمان.
ما ذر عثمان ما ملا بعد اليوم. باقی صحابہ دے بارے این الفاظ نے جو چاہو کرو جنت جاؤں گے جی میں چاہو کرو توڑے دے جنت واجب ہے. اے لیکن عثمان دے بارے جڑا جملہ ہے دا مانا دا حق تا ادا ہونا ہے جی اصل مفہوم میں توڑے سامنے رکھا. ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم. ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم دا مانا ہے جے عثمان کو آج تو بعد کوئی گناہ غلطی ہو جائے تاوی عثمان نقصان نہیں ہوئے گا. عثمان پھر بھی جنت جائیں گا. کیوں چھال دے ہو غلطیاں عثمان دیاں, کیوں لب دے ہو گناہ عثمان نے, کیوں غلطیاں لب دے ہو تاریخی روایات اندر عثمان یا غلطیاں لبن دی تے لوڑ ہی نہیں. معذر عثمان معذر عثمان معذر عثمان. عثمان جو چاہے کرے معذر عثمان. عثمان کو غلطی ہو جائے معذر عثمان. عثمان کو خطا ہو جائے معذر عثمان. عثمان کوئی غلطی نقصان نہیں پہنچائے گی کیونکہ عثمان ایسا انسان ہے کہ تو اسلام لئی مال دولت پیسے دی ضرورت پہ جائے پھر دوسرے شہر نہیں نسینا پھر جماعت پہ جان دیئے. اپنے مکان کیوں نہ فروخت کرنے پہ جان, اپنے پلاٹ کیوں نہ دینے پہ جان. اسلام نو لوڑ پہ جائے مال دی قربانی دیو مال دی پیش کرو اپنا مال اسلام لئی. ایک حدیث والے اشارہ کر کے بات نو کلوز کرن دی طرف لے آنا. میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے عثمان دا جو کہ ذکر خیر چل نکلے آئے تے عثمان دی اجرات شہادت بھی اگلے دے کل شہادت دا یوم بھی ہے. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں عید غدیر دا نام دے کے خوشی منائی جاندی ہے. عثمان دی شہادت دے اتے خوشی دا انداز منایا جانا ہے. انہوں عید غدیر کیا جانا ہے کہ اس دن نو نبی علیہ السلام نے سیدنا علی دے وصیت فرمائی دی کہ میرے بعد خلیفہ ہوئے گا. غدیر خم دے موقع تے حجت آپ حج کر کے واپس آرز نے غدیر خم دی جگہ ہے اس جگہ تے آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا سی. یاد رکھیے خطبہ تے ارشاد فرمایا محبوب نے کہ من کن تو مولا ہو فعلی و مولا, جس کا میں مولا علی اس کا مولا. جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ علی سے محبت کرے, جو مجھ سے پیار کرتا ہے وہ علی کے سے پیار کرے. یہ خم غدیر کے موقع پر غدیر خم پر محبوب نے خطبہ ارشاد فرمایا ہے. اس خطبے اندر تے کوئی شک نہیں, عظمت علی اندر بھی کوئی شک نہیں, لیکن اس نو عید رنگ دے کے میرے عثمان دی شہادت والے دن خوشی کرنا بھی اسلام دے اس عظیم انسان دے نال بغض دی دلیل ہے. میرا عثمان کون ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کدے انج دوی بندہ پاس تے حیا کر لینا ہے. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انسان ہے جدے کو صدیق تے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زرہ لے کے آئے سن. عثمان علی دا نکاح ہوندہ ہے محبوب دے گھر اندر بیٹی فاطمہ تو غارہ نال. علی کو کوئی چیز موجود نہیں ہے. زرہ اس زرہ نو ویچن واسطے سنو محبوب نے بھیجے ہے. فرمایا انہوں ویچ کے آؤ تے علی وعدہ گھر دا سامان خرید کے لے آؤ. عثمان اسا سمجھے ہے کہ بجائے بازار جاون دے تیرے کو لاویے. فرمایا پھر میں نو دے دیو, مجھے خرید ویچنا چاہ دیو میں نو دے دیو. کتنے پیسے دیو گے؟ عثمان نے بے پروائی اندر فرمایا کڑے گن لو, اے زرہ عام نہیں علی دی جو زرہ ہے, کڑے گن لو دگنے پیسے عثمان کو لے لو. ایویں کڑے گنے گئے تے دگنا پیسے عثمان نے دے کے زرہ رکھ لئیے. صدیق و عمر واپس پلٹے تیزی نال چل دے آ رہے ہیں. صدیق دی جھولی اندر وہ سکے پیسے نے ہستے مسکران دے خوشی نال آ رہے ہیں. عثمان نال سودا چنگا ہو گیا. عثمان نے سودا چنگا لایا ہے, قیمت چنگی لائی ہے, مگر عثمان نے آواز دیتی ہے صدیق رک جاؤ. سید صدیق رک گئے. فرمایا پیسے لے جاؤ تے نال زرہ بھی لے جاؤ. بندہ حیا ہی کر لیندہ ہے, کچھ واقعات دا خیال کر لیندہ ہے. کون ہے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سیدنا عثمان نے فرمایا پیسے بھی لے جاؤ تے زرہ بھی واپس لے جاؤ. علی دی شادی ہو جائے گی پیسے نال تے اللہ تے ادھا رسول راضی ہو جائے گا. زرہ نال علی جہاد کرے گا. عثمان
دا ثواب عطا کریں گا۔ جہاں جھولی اندر انج پیسے سٹے نے صدیق نے مصطفیٰ دے نال ذرا بھی واپس کر کے دسے محبوب فرمایا انج دا سودا کنے کیتا ہے یا رسول اللہ عثمان نے محبوب جھولی اندر پیسے الٹ پلٹ کے فرماندے میرے اللہ میں عثمان راضی ہوں اے اللہ میں عثمان راضی ہوں نگاہ پاک اٹھائی ہوئی ہے میرے اللہ میں عثمان راضی ہوں تو راضی ہو جا ایک انج دا منظر بھی عثمان دا تاریخ اندر سیرت کتب اندر محفوظ ہے کہ نبی علیہ السلام تشریف لے آئے اسی روایت حدیث بات نو ختم کرنا توجہ کرنا نبی علیہ السلام تشریف لے آئے اپنے گھر اندر عائشہ جی محبوب جی کھان کوئی چیز ہے فرمایا یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں فرمایا اچھا پھر مسجد نو چلنے پلٹے مسجد نماز پڑھنے شروع کر دیتی ہے اسلوب قرآن بھی ہوئی ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ دکھ ویلے نماز پڑھیا کرو بھوک دی شدت ہوئے نماز پڑھیا کرو جے نہ کوئی کھان گھر موجود ہوئے صبر کر کے نماز ہوئے دے ذریعے مدد طلب کیتا کرو محبوب نماز چانگے مگر عثمان آئے دروازہ کھٹکھٹائے امی آئی عائشہ دروازے تے آئی کون فرمایا عثمان وہاں محبوب گھر اندر موجود نے فرمایا نہیں عثمان مسجد چھوڑ گے فرمایا نماز دا وقت تے کوئی نہیں مسجد خیر نال تشریف فرمانے فرمایا عثمان کئی دن ہو گئے گھر دے چولہے اگ نہیں جلی تے محبوب نو بھوک لگی سی تے انج ذکر فرمایا تے میں دسیا کوئی شے نہیں تے محبوب گھر تشریف مسجد تشریف لے گئے فرمایا امی عائشہ انج دے بھی حالات تے ساڈے اوتے گئے گزرے نہیں جے انج دا کوئی موقع ویلا آ جائے عثمان نو یاد کر لیا کرو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا رک گئی عثمان گھر نو تشریف لے گئے راشن چکے ہے آٹا چکے ہے سارا گوشت اٹھایا ہے کوئی سامان اٹھایا ہے کوئی سونے جناب سکہ اٹھایا ہے ایویں چھولی پا کے لئی آئے نیا کے محبوب دے گھر پاک دے دروازے تو اندر کھولوا کے اندر سٹ کے فرمایا امی عائشہ اے نبی پانی کھانا بناؤ تے جدوں کوئی اینجدہ موقع آ جاوے اہل بیت عثمان نو یاد کر لیا کرو عثمان ہر دکھ اہل بیت دے دکھ اندر شریک ہے نہ گلا کرو عثمان دا نہ برا کہو عثمان نو صحابہ دا احترام اکرام ملوذ خاطر رکھیے کہ نہیں ہو جان دے بندہ فوت ہو جائے تے برا نہیں کبھینا عام مسلمان نو برا نہیں کبھینا تو یہ صحابہ اکرام نو کہی جا رہے ہو مسلمان وہ ہوندہ ہے جتے ہاتھ مسلمان کو لو دوجا مسلمان محفوظ رہے کیسے مسلمان ہو جنہ کو لو صدیق محفوظ نہیں کیسے مسلمان ہو جنہ کو لو عمر محفوظ نہیں کیسے مسلمان ہو جنہ کو لو عثمان محفوظ نہیں علی دی شان محفوظ نہیں امیر معاویہ دی شان محفوظ نہیں یاد رکھنا وزیر آباد دے دوستو میری بات لکھ لو جس بندے دی زبان تو کوئی صحابی محفوظ نہ نہیں ہو سکتا سنی وہ ہوندہ ہے جدی زبان تو تحریر و تقریر تو ہر صحابی محفوظ رہے ابو سفیان ہوئے امیر معاویہ ہون سعد بن ابی وقاص ہون سیدہ ہندہ ہون کوئی صحابی ہوئے بس خدا یہی ہونا کافی ہے کہ میرے محمد دا صحابی ہے مصطفیٰ دی جماعت دا فرد ہے مصطفیٰ دی جماعت دا رکن ہے صحابی ہونا ہی بہت بڑے شرف دی بات ہے نہ سیدہ کائنات اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا پکانا شروع کر دیتا ہے محبوب علیہ کھانا پکا رہے ہیں تو محبوب تشریف لے آئے فرمایا عائشہ کھانا کتھو آگے تسی تا فرما دیا سو کوئی چیز نہیں فرمایا محبوب جی تسی چلے گئے نماز پڑھی اللہ نے کو رحمت فرما دیتی ہے عثمان آئے سن انہا کے ذکر فرمایا تے میں دسیا آپ غصے اندر جلال چاہے فرمایا عائشہ عثمان آیا سی تے تو کیوں بیان کیتا ہے میں کئی دن بھوکا ہوا باہر جاواں نماز پڑھانو تے کدے میں صحابہ نہیں دسیا
کہ محبوب دی حالت کیفیت کی ہے تے تو کیوں دسیا عثمان نو؟ یا رسول اللہ وہ آئے انہاں پوچھیا اصرار کیتا میں دس چھوڑیا، کھانا پک گیا ہے، تیار ہو گیا ہے، محبوب دے سامنے رکھ دیتا گیا ہے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرما دیاں میں ویکھ رہی ہاں، میں بھی محبوب نہ دسترخوان تے بیٹھ گئی، آپ ایک لقمہ چک دیں تے لقمہ منہ دے اندر لے آن تو پہلے فرما دیں میرے اللہ میں عثمان ناراضی، اللہ جنہیں تیرے نبی نو کھانا کھوایا ہے، میں عثمان ناراضی ہاں۔ تے وزیر آباد دے دوستو میرا دل کردہ ہے میں کہواں کہ تُس کیوں ناراض ہو جس تے میرا رسول راضی ہے، کیوں ناراض ہو جس تے رسول اللہ راضی نے؟ فرمایا میرے عثمان تے میرے اللہ میں راضی ہاں۔ ہر لقمے تو پہلے فرما دے میں اللہ راضی ہاں، میں عثمان تے راضی ہاں۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ اللہ بھی راضی ہے تے میرے محبوب بھی بولو راضی نے۔ اسلام تقاضا کرتا ہے تیرے کولوں قربانی نہ، صحابہ دا انداز پڑھیے، سیرت پڑھیے، نہ قربانی ادا کیتا ہے، وقت کی قربانی دیجئے، علم نو حاصل کیجئے، خواہشات نو قربان کر دیجئے، جب ضرورت پڑے اپنے مال نو قربان کر دیجئے، اسلام پر پوری زندگی ایک آیت اندر بند ہو جائے، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ ساریاں خوشیاں، ساریاں غمیاں، سارے معاملات تابع ہون اسلام دے، کیوں و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ ساڑی موت تے زندگی بولو کس واسطے وے؟ اللہ واسطے۔ اللہ اسی عہد پہ زندہ رکھے، اسی عہد پر موت ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ 27 کاست بروس منگل بعد نماز عشاء گیل میرج ہال سیال کوٹ روڈ وزیر آباد میں ماہانہ آؤ دین سیکھے پروگرام ہوگا۔ حضرت مولانا قاری احمد حسن ساجد صاحب شان اصحاب رسول کے موضوع پر خطاب فرمائیں گے، اب آپ تشریف لے جائیں۔ مجھے نہ پڑھو۔